بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انگلش بولنی، لکھنی اور پڑھنی آ جائے مکمل طور پر، حتیٰ کہ گرامر بھی، تو آپ بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی تعلیم کم ہے یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں۔ فرق صرف پڑتا ہے آپ کی دلچسپی اور شوق سے۔ اگر آپ کو انگلش سیکھنے کا شوق ہے تو اس کورس سے آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ انگلش سیکھ سکتے ہیں، وہ بھی مکمل طور پر۔ آپ کو کسی کتاب کی، کسی طرح کے نوٹس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج کل آپ سیکھ رہے ہیں ہیلپنگ وربس۔ چونکہ ویڈیوز بناتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک ویڈیو میں صرف ایک ہی ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ، بہت سی مثالوں کے ساتھ۔ تو اسی لیے ہم ایک ویڈیو میں صرف ایک ہیلپنگ ورب کے متعلق انگلش میں جملے بناتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو پوری دیکھیے گا، میرے ساتھ ساتھ آپ نے انگلش میں جملے خود سے بنانے ہیں، اور ویڈیو کے اینڈ پر ہے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ جس کا آنسر آپ نے کرنا ہے کمنٹ باکس میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے جس ہیلپنگ ورب کے بارے میں پڑھنا ہے وہ ہے واز۔ واز کا مطلب ہے تھا، تھی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ واز ہمیشہ پاسٹ کے جملوں میں استعمال ہوگا، ہمیشہ ماضی کے جملوں میں استعمال ہوگا، فیوچر یا پریزنٹ، حال یا مستقبل کے جملوں میں واز کا استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ واز اپنے مطلب سے ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کے جملوں میں استعمال ہوگا۔ اس کا مطلب ہے تھا، تھی۔ یہ کن الفاظ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے؟ واز استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ ہی کے ساتھ، شی کے ساتھ، اٹ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آئی کے ساتھ بھی واز استعمال کیا جاتا ہے۔ سنگولر، کوئی اگر واحد چیز ہے، اکیلی چیز ہے، تو اس کے ساتھ ہمیشہ واز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ٹیبل ہے تو اس کے ساتھ ہم واز کا استعمال کریں گے، چیئر ہے تو اس کے ساتھ واز کا استعمال کریں گے۔ کوئی بھی اکیلی چیز ہے، سنگولر ہے، تو اس کے ساتھ ہم واز کا استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نام ہے، جیسے سارہ ہے، احمد ہے، عامر ہے، علی ہے، کوئی بھی نام ہے، اس کے ساتھ ہم واز کا استعمال کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واز کا مطلب ہے تھا، تھی، اور یہ ہی، شی، اٹ کے ساتھ، آئی کے ساتھ، کوئی بھی نام ہو اس کے ساتھ، اور کسی بھی واحد چیز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، ہمیشہ پاسٹ کے جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں اگر آپ کے سامنے کوئی جملہ آتا ہے تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں ہم نے ہیلپنگ ورب واز لگانا ہے؟ تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اردو میں جب جملہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے دیکھنا ہے اس میں رہا تھا، رہی تھی، ان میں سے کوئی ایک ضرور آئے گا۔ جب ان میں سے کوئی ایک آ رہا ہو تو پھر آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہاں آپ نے جملے میں واز ہیلپنگ ورب استعمال کرنا ہے۔ ہیلپنگ ورب واز کے ساتھ جملہ بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ دھیان سے دیکھیے گا کیونکہ ابھی آپ نے انگلش میں جملے خود سے بنانے ہوں گے۔ تو جملے میں سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ سبجیکٹ کون سا ہے۔ سبجیکٹ کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ تو سب سے پہلے آپ جملے میں چیک کریں گے کہ سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون سا ہے، اس کی آپ پہلے انگلش لکھ لیں گے۔ سبجیکٹ کے بعد آپ لکھیں گے واز۔ واز کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں کام کون سا ہے، یعنی ورب کون سا ہے۔ پھر آپ ورب کی انگلش لکھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کریں گے آئی این جی کا اضافہ۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ جملے میں کوئی آبجیکٹ ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس پر کام ہو رہا ہو۔ تو اگر جملے میں کوئی ایسی چیز ہے جس پر کام ہو رہا ہو یا کوئی آبجیکٹ ہے تو پھر اس کی انگلش آپ لکھ لیں گے۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس جملے کی آپ نے انگلش اب بنانی ہے خود سے۔ سب سے پہلے آپ جملے میں دیکھیے کام کرنے والا کون ہے۔ کام کرنے والے کو انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ۔ تو کام کرنے والا کون ہے؟ وہ۔ اب وہ کے لیے تو انگلش میں بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جملے میں وہ کون ہے۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ پڑھ رہی تھی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے۔
تو لڑکی ہو اور اس کے لیے ہم نے وہ کا لفظ استعمال کرنا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شی۔ تھی کے لیے ہم کہیں گے واز۔ یہ ہیلپنگ ورب ہے جو ہم جملے میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جملے میں کام کون سا ہے، یعنی ورب کون سا ہے۔ کام ہے پڑھنا، پڑھنے کو انگلش میں کہتے ہیں ریڈ۔ اب ریڈ کے ساتھ ہم نے ING کا اضافہ کر دینا ہے، ریڈنگ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جملے میں آبجیکٹ کون سا ہے۔ وہ چیز جس پر کام ہو رہا ہو اسے کہتے ہیں آبجیکٹ۔ پڑھنا کام ہے، کس چیز پر پڑھنے کا کام ہو رہا ہے؟ کتاب۔ تو کتاب آبجیکٹ ہے اس جملے میں۔ کتاب کو انگلش میں کہتے ہیں بک۔ ایک کتاب، آ بک۔ امید ہے کہ آپ نے اب تک انگلش کا جملہ خود سے بنا لیا ہوگا۔ چلیے اب آپ چیک کیجئے کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ صحیح بنایا ہے۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی، شی واز ریڈنگ آ بک۔ اب یہاں پر ایک بہت ضروری بات جو مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیسک انگلش لینگویج کورس ہے اسی نے آگے جا کر ایڈوانس انگلش لینگویج کورس میں تبدیل ہو جانا ہے۔ تو یہ جو کلاسز آپ لے رہے ہیں اسی ایڈوانس انگلش لینگویج کورس کے لیے بنیاد کا کام دے رہی ہیں۔ مشکل چیزوں سے پہلے آپ آسان چیزیں سیکھ رہے ہیں اور مشکل گرامر سے پہلے آسان گرامر۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ مشکل گرامر سیکھنے لگیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو چکی ہوگی۔ ابھی فی الحال امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ انگلش میں جملے خود سے بنانا شروع کر دیں۔ ہیلپنگ وربس سکھانے کا مقصد اور ایک ہیلپنگ ورب کی الگ سے ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، میں ایک خط لکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جملے میں کام کرنے والا کون ہے، سبجیکٹ کون ہے؟ میں۔ کام کرنے والا ہے میں کی انگلش ہے آئی کے فوراً بعد آپ ہیلپنگ ورب لگائیں گے واز۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جملے میں کام کون سا ہے، ورب کون سا ہے۔ ورب ہے لکھنا، لکھنے کو انگلش میں کہتے ہیں رائٹ۔ رائٹ کے ساتھ ہم ING کا اضافہ کریں گے، رائٹنگ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جملے میں آبجیکٹ کون سا ہے، وہ چیز کون سی ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ لکھنے کا کام ہو رہا ہے خط پر، تو خط ہوگا آبجیکٹ۔ خط کو انگلش میں کہتے ہیں لیٹر۔ خط کے ساتھ ایک خط لکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے آ لیٹر۔ میں نے آپ کی کافی ہیلپ کر دی ہے۔ اب آپ انگلش میں جملہ خود سے بنائیے اور پھر ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا آپ نے جملہ صحیح بنایا ہے۔ میں ایک خط لکھ رہا تھا، I was writing a letter۔ اگلا سنٹینس دیکھتے ہیں، بچہ رو رہا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کام کرنے والا کون ہے، سبجیکٹ کون سا ہے، تو وہ ہے بچہ۔ بچے کو انگلش میں کہتے ہیں بیبی۔ بیبی کے بعد ہم نے لگانا ہے ہیلپنگ ورب واز۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جملے میں ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے، تو ورب ہے رونا۔ رونے کو انگلش میں کہتے ہیں کرائے۔ کرائے کے ساتھ ہم ING کا اضافہ کر دیں گے، کرائنگ۔ اس جملے میں کوئی آبجیکٹ نہیں ہے۔ اب ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ ٹھیک بنایا ہے۔ بچہ رو رہا تھا، the baby was crying۔ اب یہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے دا کا استعمال کیوں کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک مکمل اور تفصیلی ویڈیو بنائیں گے جس میں تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے سمجھایا جائے گا کہ کہاں پر دا کا استعمال کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی اگر خاص چیز ہو جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم دا کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے بچہ رو رہا تھا تو ہم ایک اسپیشل بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جو ہمارے سامنے واضح ہے، تو پھر ہم اس کے لیے دا کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ہم ایک اسپیسیفک، ایک اسپیشل، ایک خاص بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو رو رہا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ دا بیبی کا استعمال کیا ہے۔ ایک اور جملہ بنائیے آپ انگلش میں، احمد گانا گا رہا تھا۔ آپ جملے میں دیکھیں گے کام کرنے والا کون ہے، سبجیکٹ کون ہے، احمد سبجیکٹ ہے، احمد ہے کام کرنے والا۔ سب سے پہلے آپ احمد لکھیں گے، اس کے بعد آپ نے لگانا ہے واز۔ واز کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جملے میں کام کون سا ہے، ورب کون سا ہے۔ ورب ہے گانا گانا۔ گانے کو انگلش میں کہتے ہیں سنگ۔ سنگ کے ساتھ آپ ING کا اضافہ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جملے میں آبجیکٹ کون سا ہے، گانا۔ گانے کو کہتے ہیں سانگ۔ اب یہاں پر آپ کنفیوز نہ ہوں اس لیے میں آپ کو واضح کر رہی ہوں کہ گانا گانے کو انگلش میں کہتے ہیں سنگ، اور جو گیت گایا جاتا ہے اس گیت کو انگلش میں کہا جاتا ہے سانگ،
اور گیت کو اردو میں ہم گانا بھی کہتے ہیں۔ احمد گانا گا رہا تھا، احمد واز سنگنگ آ سانگ۔ ایک جملہ آپ انگلش میں اور بنا لیجئے، استاد پرچے چیک کر رہا تھا۔ استاد کو انگلش میں کہتے ہیں ٹیچر، پرچوں کو انگلش میں کہتے ہیں پیپرز، چیک کرنے کو انگلش میں بھی چیک ہی کہتے ہیں۔ دا ٹیچر واز چیکنگ دا پیپرز۔ اب یہاں پر ٹیچر کے ساتھ دا کا استعمال اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم جس ٹیچر کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی خاص ٹیچر ہے جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ استاد پرچے چیک کر رہا تھا۔ تو جو خاص ٹیچر ہے اس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو پھر ہم دا کا استعمال کریں گے۔ اب ایک ٹیچر ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ پرچے چیک کر رہا تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ جو پرچے وہ چیک کر رہا ہے وہ بھی خاص پرچے ہیں، تو ان پرچوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ہم دا کا استعمال کریں گے، دا پیپرز۔ اب ہم ہیلپنگ ورب واز کے ساتھ منفی جملہ یعنی نیگیٹو سنٹینس بنانا سیکھیں گے۔ ہیلپنگ ورب واز کے ساتھ جب ہم نے نیگیٹو سنٹینس بنانا ہو تو ہم واز کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم جملے میں اور کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ انگلش میں آپ جملہ بنائیں گے، وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا۔ سب سے پہلے آپ جملے میں دیکھیں گے کام کرنے والا کون ہے، وہ، پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے، کھیل رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ ہو اور مذکر ہو تو پھر ہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہی کے بعد آپ نے ہیلپنگ ورب کا استعمال کرنا ہے جو کہ ہے واز۔ واز کے بعد آپ نے لگا دینا ہے ناٹ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جملے میں ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے، کھیلنا۔ کھیلنے کو انگلش میں کہتے ہیں پلے۔ پلے کے ساتھ ہم ING کا اضافہ کریں گے، پلینگ، اور اینڈ پہ ہم لگائیں گے آبجیکٹ، اور آبجیکٹ اس جملے میں ہے کرکٹ۔ وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا، ہی واز ناٹ پلینگ کرکٹ۔ سارہ ہنس نہیں رہی تھی۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے جملے میں سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون ہے، سارہ۔ سارہ کے بعد آپ لگائیں گے واز ہیلپنگ ورب، اس کے بعد آپ نے ناٹ کا اضافہ کر دینا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے جملے میں ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے، ورب ہے ہنسنا۔ ہنسنے کو انگلش میں کہتے ہیں لاف۔ لاف کے ساتھ آپ ING کا اضافہ کر دیں گے، لافنگ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی نئے الفاظ پڑھیں ان کی سپیلنگ ساتھ ساتھ ضرور یاد کریں۔ سارہ ہنس نہیں رہی تھی، سارہ واز ناٹ لافنگ۔ میں گانا نہیں سن رہا تھا۔ سب سے پہلے آپ جملے میں دیکھیں گے کام کرنے والا کون ہے، میں کی انگلش ہے آئی کے ساتھ آپ واز لگائیں گے، واز کے فوراً بعد آپ ناٹ کا اضافہ کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جملے میں ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے، سننا۔ سننے کو انگلش میں کہتے ہیں لسن۔ لسن کے ساتھ آپ ING کا اضافہ کر دیں گے، لسننگ۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جملے میں آبجیکٹ کون سا ہے، گانا یعنی کہ گیت، اور گیت کو یا گانے کو انگلش میں کہتے ہیں سانگ۔ میں گانا نہیں سن رہا تھا، I was not listening a song۔ ہیلپنگ ورب واز کے ساتھ سوالیہ جملہ یا انٹروگیٹو سنٹینس بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واز کو جملے کے شروع میں لگا دیں۔ جملے میں اس کے علاوہ آپ نے اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ سوالیہ جملہ ہے، کیا میں تمہیں تنگ کر رہا تھا؟ آپ واز کو جملے کے شروع میں لگا دیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جملے میں سبجیکٹ کون سا ہے یعنی کام کرنے والا کون ہے، میں یعنی کہ آئی۔ اس کے بعد آپ نے لگانا ہے ورب جو کہ ہے تنگ کرنا۔ تنگ کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں ڈسٹرب۔ اس کے ساتھ آپ ING کا اضافہ کریں گے اور اینڈ پہ آپ لگائیں گے آبجیکٹ جو کہ ہے تمہیں۔ تمہیں کو انگلش میں کہتے ہیں یو۔ امید ہے کہ اب تک آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ خود سے ڈائریکٹ انگلش میں سوالیہ جملے بنا سکیں، لیکن اگر ابھی آپ ڈائریکٹ سوالیہ جملہ نہیں بنا سکتے تو پھر اس کا ایک اور سمپل طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے آپ سادہ جملہ بنا لیں۔ سادہ جملہ ہوگا، میں تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ سادہ جملہ تو آپ کو بنانا آتا ہے، I was disturbing you۔ اب اسے آپ نے سوالیہ جملے میں بدلنا ہے۔ اردو میں اس کا سوالیہ جملہ ہوگا، کیا میں تمہیں تنگ کر رہا تھا؟ تو آپ نے جو سادہ جملہ بنایا تھا اس میں سے آپ واز کو نکال کر جملے کے شروع میں کر دیں،
اس کے علاوہ آپ نے جملے میں اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ واز آئی ڈسٹربنگ یو، اور اینڈ پہ کوشچن مارک لگانا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ سنٹینس دیکھیے، کیا وہ کمرہ صاف کر رہی تھی؟ سب سے پہلے آپ جملے کے شروع میں لگائیں گے واز، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون ہے۔ اس جملے میں کام کرنے والا ہے وہ، صاف کر رہی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی ہے، وہ ہو اور لڑکی ہو تو پھر ہم لگاتے ہیں شی، واز شی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے۔ کام ہے صاف کرنا، صاف کرنے کو کہتے ہیں کلین، کلین کے ساتھ ہم ING کا اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لگانا ہے، اور اس جملے میں آبجیکٹ ہے کمرہ یعنی کہ روم، اور جملے کے اینڈ پر کوشچن مارک لگانا مت بھولیے گا۔ اب اگر آپ نے انگلش میں جملہ بنا لیا ہے پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ابھی بھی آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو پھر ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ پہلے ہم بنائیں گے سادہ جملہ، اور پھر سادہ جملے کو ہم چینج کریں گے سوالیہ جملے میں۔ تو پہلے آپ بنائیں گے سادہ جملہ۔ سادہ جملہ ہوگا، وہ کمرہ صاف کر رہی تھی، شی واز کلیننگ دا روم۔ اب اسے ہم نے چینج کرنا ہے سوالیہ جملے میں، کیا وہ کمرہ صاف کر رہی تھی؟ اور جو ہم نے سادہ جملہ بنایا تھا شی واز کلیننگ دا روم، اس میں سے ہم نے واز کو نکال کر جملے کے شروع میں کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جملے میں اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی، اور جملے کے اینڈ پر ہم نے لگانا ہے کوشچن مارک، واز شی کلیننگ دا روم۔ ایک جملہ ہم اور دیکھ لیتے ہیں، کیا سارا انگلش بول رہی تھی؟ سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے واز، واز کے بعد ہم نے دیکھنا ہے جملے میں سبجیکٹ کون سا ہے، سارا، اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ورب کون سا ہے۔ ورب ہے بولنا، بولنے کو کہتے ہیں سپیک، سپیک کے ساتھ ہم نے ING کا اضافہ کرنا ہے سپیکنگ، اور اینڈ پہ لگے گا آبجیکٹ، اور یہاں جملے میں آبجیکٹ ہے انگلش۔ اگر آپ کو انگلش میں جملہ بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر دوسرا طریقہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلے آپ سادہ جملہ بنا لیں، سارا انگلش بول رہی تھی، سارا واز اسپیکنگ انگلش۔ اب اسے آپ نے سوالیہ جملے میں چینج کرنا ہے، کیا سارا انگلش بول رہی تھی؟ اور جو آپ نے سادہ جملہ بنایا تھا سارا واز اسپیکنگ انگلش، اس میں سے آپ نے واز کو نکال کر جملے کے شروع میں کر دینا ہے، واز سارا اسپیکنگ انگلش، اور اینڈ پہ آپ نے لگانا ہے کوشچن مارک۔ انگلش کا ہم نے ای جو ہے وہ کیپٹل رکھا ہے، کس لیے کیپٹل رکھا ہے؟ کیونکہ انگلش میں کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہیں پہ بھی لکھے جائیں ان کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے۔ اس بارے میں آپ آگے جا کر تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے یہ ضرور بتانا ہے کہ اب آپ خود سے انگلش میں جملے بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا ابھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے۔ اب آپ کے لیے ہے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آج کی ویڈیو کے حوالے سے۔ اس ٹیسٹ کا آنسر آپ نے کرنا ہے کمنٹ باکس میں۔ جملہ ہے، میں گاڑی چلا رہا تھا، اس جملے کی آپ نے انگلش بنانی ہے۔ سادہ جملہ، سوالیہ جملہ اور منفی تینوں طرح کے جملے بنا کر آپ نے کمنٹ باکس میں لکھ دینے ہیں۔ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ہم آپ کی رائے کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی امان اللہ۔